الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 شهور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا. عزیز ساتھیوں، یہ جو مہینہ جاری ہے، اس مہینے کو ختم ہونے میں ایک 2 دن باقی ہے جس کو ذی الحجہ بولتے ہیں. اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ایک فضیلت کے بعد دوسری فضیلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہر مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جس کے ذریعے سے بندے زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو خوش اور راضی کر سکیں. اب کچھ ہی دنوں کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جائے گا، جو ہمارا اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہوگا. اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، شروعات اور اسٹارٹنگ ہوتی ہے. اس مہینے کے لیے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کر سکتے ہیں، ہیپی نیو ایئر بھی بول سکتے ہیں. اور محرم کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، صحابہ کرام نے ذکر کیا ہے، جو واقعات پیش آئے ہیں، وہ بھی ہم اپنے تحریر کے ذریعے، اپنی لکھاوٹ کے ذریعے سوشل میڈیا پہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. یہ مہینہ مبارک 4 مبارک مہینوں میں سے ہے، جس میں مکہ کے لوگ، عرب والے، جنگ و جہاد، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑا، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے، منع کر لیا کرتے تھے. اور یہ مہینہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، یہ 12 مہینے ہیں محرم سے لے کر ذی الحجہ تک. جب آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ نے کی، جب آسمان اور زمین کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی وقت سے اس مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کا نام رکھا. اب یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو دیا. اس مہینے میں ہم کیا کیا خرافات کرتے ہیں، کیا بدعات کرتے ہیں، کیا رسومات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں گے، صحابہ کرام کی اٹھا کر دیکھیں گے، محدثین کی اٹھا کر دیکھیں گے، تابعین تابعین کی دیکھیں گے، تابعین کی زندگی دیکھیں گے، تو یہ تمام چیزیں نہیں ملتی. پہلی بات تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں اس مہینے میں مبارکباد پیش کرنے کے بجائے ہم جنوری کے مہینے سے ہیپی نیو ایئر اسٹارٹ کرتے ہیں، جو شریعت میں بالکل ممنوع ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، یہ اسلام کے دشمنوں کا بنایا ہوا ہے، اور اسلام کو جو بگانے پہ کرے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، ان کا یہ بنایا ہوا ہے. بہرحال اس مہینے سے بھی ہم اپنے تاریخ کا پتہ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا اصل اسلامک مہینہ ہے، اس کا جو تاریخ ہے، وہ جو تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس سے ہمیں اپنے دنوں کی اور مہینوں کی گنتی رکھنا چاہیے. اب اگر ہم ان انگریزوں کے طرز عمل کو اپناتے ہیں
تو ان حدیث کے ذمن میں آتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ تو اگر ہم اللہ کے نبی سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سے ہم پیار کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کو چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کو ہم فالو کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اللہ کے نبی نے جو منع کیا ہے اس راستے پر ہم نہیں چل سکتے ہیں جس راستے سے اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ وہ آنے والا مہینہ، اس مہینے میں ہم کیک کاٹتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہوا تو ہم یہ سب چیزیں کریں، لیکن آپ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا ہے تو اس مہینے سے پیش کیجیے اور سب کو بتائیے کہ یہ ہمارا اسلامک مہینہ ہے اور اسی مہینے سے ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر یہ مہینہ جب شروع ہوا تو اس میں طرح طرح کے خرافات ہم دیکھتے ہیں، بدعات ہے، رسومات ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شریعت میں نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، نئی چیز کو پیدا کرتا ہے، نئی چیز کو ایڈ کرتا ہے، وہ بدعات ہے، بدعت گمراہی ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے اور وہ آپ کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ آپ دیکھیں تو پہلے یا دوسرے محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اگر یہ غم کا مہینہ مانے تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم کو شہید ہوئے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتا، لیکن نبی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اگر نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتا۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ یہ جو غموں کا مہینہ ہم مانتے ہیں یہ ہرگز بھی غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ رونے کا مہینہ نہیں، یہ سینہ سوئنے کا مہینہ نہیں، یہ تمام پڑھنے کا مہینہ نہیں، یہ مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کا، یہ مہینہ ہے اللہ کے سامنے رونے کا، یہ مہینہ ہے اللہ کو منانے کا، یہ مہینہ ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا، یہ مہینہ ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، باتیں بہت کڑوی ہوں گی، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باتیں ملتی ہیں، صحابہ کرام کی ملتی ہیں، وہی باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے بتا دیا، وہ یہاں تک کہ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے والے ہیں وہاں کی مٹی بھی لا کر دکھلائی تھی۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا صحابہ کرام سے کہ جب یہ حضرت حسین شہید ہو گئے تو تم ماتم منانا، تم نوحہ پڑھنا؟ نہیں کہا۔ ایک حدیث سے بھی آپ کو ثابت نہیں ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے طرز عمل سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے، صحابہ کرام کے طرز عمل سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ یہ طریقہ ان لوگوں کا ہے، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے تو رافضیوں اور شیعوں نے وہاں خوشی منائی، ماتم کیا اور دھوکے سے ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل کچھ حصے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے تھے، جن کو آپ شکل چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت حسین سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ جنت کے سردار ہوتے ہیں۔ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے بتا دی۔ ماتم نوحہ، نوحہ کیا ہے؟ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، رافضیوں کا طریقہ ہے۔ نوحہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو ہماری عورتیں اتنی ذرا کمزور دل کی ہوتی ہیں، تو جو بڑے ہوئے ہمارے گھر میں ہیں وہ اس کا پورا کیریکٹر بیان کرتے ہیں، کیریکٹر بیان ہوتی ہے، میرا بابو ایسا تھا، میرا بھائی ایسا تھا،
میرے ابو ایسے تھے، میری بہن ایسی تھی، یہ کرتے تھے، یہ اچھے کام کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ چاہتے تھے. یہ ہو گیا کریکٹر بیان کر کے اور بال کھول کر اور سینہ پیٹ کر رونا اس کو ماتم کر دے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے، کیا اس کے ماتم کرنے سے، اس کے نوحہ پڑھنے سے کیا واپس آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے. جو بھی اس دنیا سے گیا ہے، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، جو اس امت کے نبی جن سے اللہ بہت محبت کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے میرا محبوب ہے، وہ بھی واپس نہیں آ سکتے، لیکن ان کی تعلیم قیامت تک جاری رہے گی. ان کی بات کی، ان کا چلنا پھرنا، ان کا طور طریقہ قیامت تک بھی جاری رہے گا، کبھی مٹنے والا نہیں. میرے محترم موجود ساتھیوں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا وجہ، ہماری کیا ہمت ہے کہ ہم دین میں کوئی چیز ایڈ کریں. جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جو صحابہ کرام نے بتایا ہے، جو طبی تابعین نے بتایا ہے، جو محدثین اور مفکرین نے بتایا ہے، انہی چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے. اس سے ہٹ کر ہم ذرا سا بھی بھٹکے، اپنے عمل کے گھوڑے اگر ہم نے دوڑا دیے تو پھر گمراہی کے علاوہ کوئی راستہ آپ کو نہیں ملے گا. اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ کسی دن حضرت موسیٰ کو فرعون سے چھٹکارا ملا تھا. تو بولا اس سے خبردار ہم ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم پہلے روزہ رکھیں. معلوم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہ فلاں دن کو روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے اپوزٹ کام کریں گے. یہ 9 کرتے ہیں تو ہم 10 کو بھی رکھیں گے، اگر یہ 10 کرتے ہیں تو ہم 9 10 کو بھی رکھیں گے، نہیں تو پھر 10 11 رکھیں گے. ان کی مشابہت نہیں ہونا، کیونکہ یہ اسلام کے دشمن ہیں اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کی شریعت کے پیروی کرنے والے ہیں. جتنے بھی نبی آئے سب پر ہم کو ایمان رکھنا ہے، لیکن ان کی شریعت کو ہمیں فالو نہیں کرنا ہے. شریعت فالو کرنا ہے صرف حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہے. اور بہت سارے قیاس و خرافات ہیں. اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنا. میرے محلہ مولوی صاحب یہ 12 مہینے جو اللہ نے بنائے ہیں، ہر ایک مہینے کی کچھ نہ کچھ خصوصیت ہے، اور اللہ نے کبھی نہیں منع کیا. اللہ کے رسول نے بھی کبھی منع نہیں کیا کہ اس مہینے میں یہ نہ کرو، یہ مہینے میں یہ نہ کرو. یہاں تک کہ جب کسی کے گھر میں کوئی استعمال کر جاتا ہے تو کھانا جو لوگ نہیں کھاتے ہیں مجھ سے بھی منع کیا گیا ہے. بھائی تمہارے باڈی کا، تمہارے جسم کا، تمہارے اوپر ہاتھ ہے، وہ اللہ کا امانت تھا، اللہ نے اس کو لے لیا. اس سے ہم کیا کریں گے؟ آنسو بہا سکتے ہیں، اور انسانی فطرت ہے. اللہ نے یہ رحم دیا ہے ہمارے دل میں کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو آئیں، ہمارے دل میں تڑپ ہو، ہمارے دل میں وہ چیز ہو کہ ہمارا رشتے دار، ہمارا قریبی، ہمارا باپ، ہمارا بیٹا، ہماری ماں، ہماری بہن ہم کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن وہ اصل میں مرا نہیں ہے. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا ہے، دوسری دنیا میں، جہاں سے پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں. یہاں تو امتحان کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا تھا، آزمائش کے لیے بھیجا تھا، ہم اللہ کے پاس گئے. تو وہ کھانے جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں 2 دن 3 دن تک. آپ کی باڈی ہے، آپ کے اوپر ہم سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. آپ کھانا کھاؤ، جتنا بھی ہو سکے تھوڑا کھائیے. غم ہے 2 دن 3 دن تک رہتا ہے، لیکن اگر غم کو اللہ 2 دن 3 دن کے بعد سلو نہیں کرتا تو دیکھیں ہمارا حال کیا ہوتا ہے. انسان پاگل ہوتا ہے. پہلے دن زیادہ غم ہوتا ہے، دوسرے دن ذرا کم ہوتا ہے، تیسرے دن کم ہوتے ہوتے یہاں تک کہ اللہ اس غم کو ختم کر دیتا ہے. کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ غم کو ختم کر دے. یہ تو اللہ کی طاقت اور قدرت ہے کہ انسانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، انسان کیا چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت انسانوں کو، اپنے بندوں کو یاد رکھتا ہے. ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں اور
ہر خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد رکھتا ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اب اس مہینے میں میرے محترم اور ساتھیوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، کیونکہ حضرت امام حسین شہید ہوئے، بہت سارے صحابہ اس مہینے میں شہید ہوئے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ ہیں۔ تو اس کو غموں کا مہینہ کہنا بالکل ہی غلط ہے، جس کو آپ بول سکتے ہیں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اس کی تعلیم بھی فرمائی اور کہا بھی 9-10 روزہ رکھو یا 10-11 روزہ رکھو، روزہ رکھ کر تم اللہ سے دعائیں کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ محرم الحرام ہے، یہ مہینہ جو شروع ہونے والا ہے، تو 2 روزے ہم کو رکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں اصل میں ایک ہی روزہ رکھنا تھا، لیکن ہمیں 2 روزے اس لیے رکھنا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا۔ اب اس میں ہم طرح طرح کے بدعات کرنے لگے، خرافات کرنے لگے، رسومات کرنے لگے، جو دین کے اندر نہیں، جو شریعت کے اندر نہیں، جو صحابہ کرام نے نہیں بتایا، جو تابعین نے نہیں بتایا۔ اب پتہ نہیں کہاں سے یہ طریقہ پیدا کر لیا گیا، شیعہ اور رافضیوں نے اس میں ایڈ کر دیا، اور شیعہ کے طریقے کو ہم لے کر چل رہے ہیں، جبکہ ہم کو اللہ کے نبی کے طریقے کو لے کر چلنا ہے۔ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اس میں شادی بیاہ نہ کیا جائے، اس میں نکاح نہ کیا جائے، اس میں کوئی بھی خوشی کا کام نہ کیا جائے۔ شیعوں کے یہاں 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک کالے کپڑے استعمال کرتے ہیں، کالی پگڑیاں باندھتے ہیں، اور ہر اپنی مجلس میں وہ پگڑی باندھ کر جاتے ہیں، کالے کپڑے پہن کر جاتے ہیں۔ 10 محرم کو تو اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، ایسے ایسے گندے رسومات، ایسے ایسے غلیظ کام کرتے ہیں جس کا اسلام نے اجازت نہیں کیا ہے، اور وہی ان کا طریقہ لے کر میرے محترم اور ساتھیوں ہم بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اس میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث کے اندر کالا کپڑا پہننے کے لیے جائز اور ناجائز نہیں کہا گیا، آپ پہنیے، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے ایک رسم آپ نے بنا دیا کہ غم کا مہینہ ہے، اس لیے ہم کالا کپڑا پہنیں گے۔ کالا کپڑا پہننے کے لیے منع نہیں ہے، آپ خود پہنیے، شوق سے پہنیے، لیکن جس کپڑے کو جس مہینے کے لیے خاص کر لیا جائے وہ بن جاتا ہے رسم، وہ بن جاتا ہے بدعت، وہ ہو جاتا ہے خرافات آگے چل کر۔ اسی طریقے سے ہمیں عبادت کرنے کے بجائے ہم وہ کام کرتے ہیں جو غیر مسلم کر رہے ہیں، جس کو ختم کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ کعبہ میں 304 بت تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، سب سے پہلے کام کیا کیا؟ کعبے سے 360 بتوں کو نکال پھینکا، ختم کر دیا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، پاک ہے اور صاف ہے، یہاں صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں بھی محبت ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن وہ چیز ہم کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے نہیں کہا۔ 10 محرم ہوتا ہے، ہمارے شیعہ حضرات جن کے طریقے سے ہم چل رہے ہیں، آنے سے پہلے ہم تیاریاں کرتے ہیں 10 دن تک، کاغذ کے، پتھر کے، اینٹ کے، سیمنٹ کے، بالو اکٹھا کر کے ہم ان کے قبر کو بناتے ہیں۔ تاجر داری، کچھ تو جو غریب ہوتے ہیں چھوٹا بناتے ہیں، جو پیسے والے ہوتے ہیں لاکھوں کے پیسے اس میں لگاتے ہیں، جو ویسٹ اور بیکار اس پیسے کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ شیعہ حضرات جو بناتے ہیں وہ بہو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقبرہ ہے، قبر ہے، اس طریقے کا بناتے ہیں، اور وہ غم مناتے ہیں اور ماتم کشی کرتے ہیں، اپنے سینے کو خون پھینکتے ہیں، اپنے پیٹ پہ چاقو اور بلڈ چلاتے ہیں، خون بہاتے ہیں، جبکہ غلطیاں انہوں نے کی ہے، اور یہ خون بہانے سے جب تم نے نواز رسول کا قتل کر دیا، شہید کر دیا ان کو، تو تمہیں خون بہانے سے کون سی معافی ہے؟
کوئی معافی نہیں، تمہیں زندگی بھر خود بہاتے رہو. وہ طریقے آج ہمارے گھروں میں گھس رہے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یا تو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے، یا تو پھر ہم ایسے ماحول میں ہوتے ہیں جہاں 10 لوگ کرتے ہیں اور اکیلے تو بہت اچھے لوگ بھی کر لیتے ہیں. شریعت نے جو کہا ہے اس سے آپ اکیلے قائم رہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تھے تو دیکھیے چند لوگ تھے. حضرت ابو بکر تھے، حضرت علی تھے، حضرت خدیجہ تھی، 4-5 لوگ تھے. سارے لوگ آپ کے اپوزٹ ہو گئے، آپ نے پرواہ نہیں کیا. آپ جانتے تھے کہ اللہ نے اس کو کیوں بھیجا ہے. تو انسان کتنے انسانوں کو ہم خوش کریں گے؟ کس کو خوش کریں گے؟ کتنے لوگوں کو خوش کریں گے؟ ہمیں تو اصل اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. تو یہ جو ہمارے اندر بدعات اور خرافات آ رہے ہیں، اگر بہت ساری اس میں چیزیں ہیں. ہر سال کوئی نہ کوئی نئی بدعات، نئی خرافات، نئی رسومات اس محرم کے اندر جنم لیتی ہے، پیدا کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے. اچھا، وہ پر تمام اب جیسا بنایا جاتا ہے اس کو، اور اس کو سجایا جاتا ہے. اس میں پھول پتیاں، مالے وغیرہ، یا کہیں تو گھوڑے بھی بنائے جاتے ہیں. امام حسین کے گھوڑے بنائے جاتے ہیں. ان کے کان میں، ناک میں سونے کے بالیاں جو ہوتی ہیں، جو عورتوں کو پہننا چاہیے ان کو پہناتے ہیں. جس طریقے سے ہندوؤں کا درگا پوجا ہوتا ہے، وہ مٹی کے بناتے ہیں، لکڑی سے بناتے ہیں، اور ان کے ناک میں دیکھیے، کان میں دیکھیے سونے کا چھوٹا سا بنا کر وہ ڈالتے ہیں. آخر جب اس کو دریا اور سمندر میں بہاتے ہیں، مٹی گل جاتی ہے، لکڑی بچتی ہے. ملاح ہے جو کٹتی ہے، بوٹ مین ہے، وہ اس کو یوز کر لیتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ایسا خدا جو پانی میں گل جائے، ایسا خدا جو ہوا کو چلا نہ سکے، جو انسان کی روح کو نکال نہ سکے، جو انسان پر قدرت نہ رکھتا ہو، ایسا ہمارا خدا نہیں ہے. ہمارا خدا تو وہ ہے جو سورج کو کریکٹ ٹائم پہ نکالتا ہے اور اس کو اپنے ٹائم پہ ڈبوتا ہے، انسان کی روح نکالتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرتا ہے. ہمارا خدا یہ ہے. اب جب وہ 10 محرم کا دن ہوتا ہے، اس دن ہمارے طرف دیکھا کرتے ہیں، تازیہ لے کر جا رہے ہیں، ماتم پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، ماتم پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں. نوحہ وہی کیریکٹر بیان کرتے ہیں امام حسین کا، اور پتہ کس طریقے کا بیان کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. ایک تو اپنا خود بھی بناتے ہیں، اور جب یہ ان کو سمجھ لیجیے کہ پتھر کے، کاغذ کے، مٹی کے جو بنائے ہوئے ہیں، ایک آپ ان کو مردہ کر سکتے ہیں، مٹی کے ہیں، کاغذ میں ہیں، پتھر میں ہیں. اب جن جن گھروں سے وہ تازیہ گزرتا ہے، جن جن گھروں سے وہ تازیہ گزرتا ہے، وہ گھر والے بالٹی اٹھا کر پانی اس کے نیچے ڈالتے ہیں. بولتے ہیں کہ حضرت حسین پیاسے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اتنا تو کم عقل مسلم نہیں ہوتا ہے، اتنا بیوقوف تو ایمان والا نہیں ہوتا ہے. وہاں تم نے پانی ڈالا، ان کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کو کیا پانی پہنچ جائے گا؟ میرے مطلب والی کافی اس طریقے کے رسومات ہیں. اب دیکھیے جس چیز کو اللہ کے نبی ختم کرنے کے لیے آئے تھے، وہی چیز ہم کر رہے ہیں. ہمارے غیر مسلم سورج کی پوجا کر رہے ہیں، چاند کی پوجا کر رہے ہیں، پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، کاغذوں کی پوجا کر رہے ہیں، درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، چھاؤں کی پوجا کر رہے ہیں، مرے ہوئے کی پوجا کر رہے ہیں، زندہ کی بھی پوجا کر رہے ہیں. ہمارے مسلم بھی وہی کر رہے ہیں. مزار پہ جا رہے ہیں، قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں. جب یہ سجدہ کرنے کا صرف اللہ کو حق ہے، صرف سر جھکانے کا اگر حق ہے تو اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے. اگر کسی اور کے سامنے ہم نے سر جھکایا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے طور پہ کہا ہے کہ وہی مشرک ہے، شرک کرنے والے. اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان اور جنات کو ہم نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. غیروں کے سامنے کیوں ہم سر جھکاتے ہیں؟ غیروں کو کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کرو؟ جو بنا ہوا ہے خود ہوتا ہے، جو خود ہونے کا ہوتا ہے. میرے محترم معزز ساتھیوں،
اس طریقے کے رسومات اور خرافات ہمارے مسلم برادری میں، ہمارے ایمان والوں کی برادری میں یہ چیز فرائض کر چکی ہے، کھل چکی ہے۔ اب آپ اپنے ایمان کا لیول جانچیے، پڑھیے، ٹیسٹ کیجیے کہ ہمارا ایمان کس لیول ہو۔ کبھی بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کر 63 سال 63 ایئر کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے، صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، اگر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے زمانے میں زندہ نہیں تھے، آپ مثال فرما رہے تھے، صحابہ زندہ تھے، آپ کے خلفائے راشدین زندہ تھے، کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے مدد کیا؟ کیا نفع پڑا؟ کرنے پہ کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں۔ ہمارے پاس جو حقیقی باتیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جو صحابہ کرام کی تعلیم ہے، وہی چیزیں ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہیں، یہ سب چیزیں ہم کرتے ہیں، اللہ کے نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی، زکات بھی، صدقہ بھی، خیرات بھی، سب کچھ کر رہے ہیں، اور پھر اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسومات ہیں، اس مہینے میں ہونے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بڑوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی اس سے بچائے، اور شریعت پر چلنے کی، صحیح شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ برابر مہینے بات کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح بولنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔